لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. میری طبیعت رات سے ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے. بیان بھی زیادہ نہیں کروں گا. اللہ کریم نے اپنے نام پر جمع ہونے کی توفیق دی ہے تو بطور شکر کے چند الفاظ جو توفیق الہی سے نصیب ہوں عرض کرتا ہوں. انسان کو رب جلیل نے بہت بڑی عظمت سے نوازا ہے جو غیر انسان میں نہیں ہے. فرشتہ نوری مخلوق ہے لیکن اس میں یہ جرأت رندانہ نہیں ہے. دوسری ساری مخلوق اس سے محروم ہے سوائے انسان کے. انسان کو اللہ کریم نے وہ شعور بخشا ہے جو ذات الہی کی جستجو، طلب اور وصال کی آرزو کرتا ہے. لیکن ان سب باتوں کے لیے جاننا شرط ہے. جس چیز کو جانے گا اس کی عظمت سے آشنا ہوگا تو اس کی طلب پیدا ہوگی. فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، آسمانوں کے باسی ہیں، لیکن حکم کے پابند ہیں. حاکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا یارہ ان میں نہیں ہے. یہ صرف انسان ہے جسے اللہ نے اس عظمت سے نوازا. اسی لیے نبوت صرف انسانوں میں تقسیم ہوئی ہے، کوئی غیر انسان نبی نہیں ہوا. انسان کی اس عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تخلیق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا اندازہ کر لیتا. اس پر انبیاء کی بعثت تو اللہ کا مزید احسان ہے، اور انبیاء نے علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہو کر تفصیلات سے آگاہ فرمایا، ورنہ اس کی عظمت اور اس کی توحید اور یکتائی اور قدرت کاملہ کے لیے آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کا وجود میں آنا اور ان میں بے پناہ عجائبات جو شمار نہیں ہو سکتے. جتنا کوئی مخلوق کا مطالعہ کرتا ہے اگر اس کا مزاج انسانی سلامت ہو، کیونکہ انسان میں ایک اس عظمت کے ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جب وہ اس عظمت کا احساس نہیں کرتا اور اس مقام سے گرتا ہے تو پھر وہ اسفل السافلین، ذلیل سے ذلیل مخلوق جو ہے اس سے بھی ذلیل تر ہو جاتا ہے، سب سے نیچے چلا جاتا ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ ایمان نام ہے عظمت الہی سے آشنا ہونا اور اس پر یقین کرنے کا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذات و صفات باری کی جہاں تفصیل بتاتے ہیں، وہاں مرضیات باری کی بھی ذرا ذرا سی تفصیل بتا دیتے۔ جہاں عظمت الہی کی بات کرتے ہیں، اس کی توحید اور اس کے لا شریک ہونے کی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہاں یہ بھی بالتفصیل ارشاد فرما دیتے ہیں کہ وہ کس بات پہ راضی ہے اور کس چیز سے اللہ خفا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ لیکن فرمایا یہ آسمان، ان کی تخلیق، ان میں فرشتوں کا مقام، ان میں ہمیں نظر آنے والی مخلوق، ستارے، چاند، سورج، ان کی روش، ان کی گردش، ان کے اثرات زمین پر، زمینی مخلوق پر، ان کے اثرات زمین سے تخلیق پر، فصلوں پر، پھلوں پر، جانوروں کے پیدا ہونے مرنے پر، ایک بہت ہی حساس، بہت ہی نازک ترین نظام، جس کا ایک ایک ذرہ دوسرے سے اس طرح پیوست ہے کہ ایک مسلسل نظام چل رہا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے۔ جب تک اللہ اسے قائم رکھنا چاہے گا چلتا رہے گا، کہیں اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی کمی، کوئی بیشی واقعہ نہیں ہوتی۔ نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار تو وہ ہے یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے اور زندگی لے بھی لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو سوائے قدرت باری کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک ذرے کی تخلیق، ہر ذرے میں شعور۔ زندگی صرف انسان میں نہیں ہے، زندگی ہر ذرے میں ہے، ہر پتے میں ہے، ہر شاخ میں ہے، ہر ڈال میں ہے، ہر جاندار میں ہے، ہر بے جان میں بھی جان ہے۔ اور یہ اس کی تخلیق کا کمال ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ذرہ شعور رکھتا ہے۔ انسان کا شعور جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ اس میں طلب ذات باری بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس ذات کے بارے اس کے دل میں سوال ہوتا ہے جو سب کی خالق ہے، مالک ہے، وہ کیسی ہے، وہ کہاں ہے۔ ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ذرے میں شعور ہے۔ نمرود نے کج بحثی کی، سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ بحث کو الجھا دیا اور کہنے لگا انا احیی و امیت، مجھے میرے پاس بھی اختیار ہے، کسی کو زندگی دیتا ہوں، کسی کو موت دے دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کرا دیا، تو کہنے لگا دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی ہے، اسے موت دے دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مالک تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا اختیار اس کے برابر ہے
تو اس کی رفتار کو الٹ دے اور اسے مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، تو فرمایا کافر مبہوت ہو گیا کہ تخلیق کائنات کے عمل میں جو چل رہا ہے کسی ذرے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دیکھ. کسی دن سورج کی روشنی اور تپش کم کر دے، بڑھا دے. کسی دن چاند کو سورج کی خصوصیات دے دے، کچھ نہیں کر سکتا. کسی معاملے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے دیے ہوئے ترتیب دیے ہوئے نظام کے مطابق ہوتا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے، جن ایسی مخلوق ہے جنہیں اختیار دیا گیا، لیکن جن وہ خوش نصیب نہیں ہیں جن میں نبوت ہو، ان میں وہ استعداد نہیں. وہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں. وہی انبیاء جو انسانوں میں مبعوث ہوتے ہیں انہی پر ایمان لانا ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اسے راستہ بتا دیا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں. اب وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، یہ اختیار بھی اللہ کریم کی طرف سے ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. جو لوگ ہیرا پھیری سے، لوٹ مار سے دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اگر وہ جائز وسائل سے، دیانتداری سے کام کرے تو بھی جو دولت انہیں ملنی ہے وہ ضرور ملے گی. وہ حلال ہوگی، جائز ہوگی. وہ چوری کریں گے، رشوت لیں گے، ہیرا پھیری کریں گے تو ملے گا وہی جو ان کے نصیب میں ہے، لیکن وہ ناجائز ہوگا. کوئی اپنی ہوشیاری سے کسی مرنے والے کو چند سانسیں نہیں دے سکتا، کسی بیمار کو صحت نہیں دے سکتا، کسی معذور کا عذر دور نہیں کر سکتا، خود اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خدائی کے دعوے کرنے والے بھی بیماری آتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، موت آتی ہے تو مر جاتے ہیں، اپنی حفاظت تک نہیں کر پاتے. اور یہ اس نظام کائنات کو دیکھ کر بھی ہر ذرہ عظمت الہی کا گواہ ہے. لیکن فرمایا حقیقتاً اس کے لیے بھی عقل و خرد کی ضرورت ہے. اشیاء کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر صحیح نتیجے پہ پہنچنا، اس کے لیے دانش کی ضرورت ہے. جاہل یا بیوقوف یا بے شعور کے سامنے ہزاروں دلائل بیکار ہوتے ہیں. صاحب دانش کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. تو فرمایا بے شمار دلائل ہیں، لیکن لِأُولِي الْأَلْبَابِ دلائل ان لوگوں پہ نتائج مرتب کرتے ہیں جو صاحب لب ہوتے ہیں، صاحب شعور، صاحب دانش ہوتے ہیں. اس سے آگے اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، متعین فرما دیا کہ عقل مند ہیں کون. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ایسے لوگ جنہیں اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے ہر حال میں، ہر لمحے، ہر آن. انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے. بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے یا آرام کر رہا ہوتا ہے، لیٹ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا ان تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
گویا مطلوب ذکر دوام ہے جس میں کسی لمحے انقطاع نہ آئے، جو کبھی ختم نہ ہو۔ یوں تو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہر عمل عملی ذکر ہے۔ کیوں شریعت کا اتباع کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور یاد اللہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن عمل کو دوام نہیں ہوتا، آدمی عمل کرتا بھی ہے، عمل ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کی یاد اللہ کے نام کو دہراتا رہتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نیک باتیں کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، تو ہر اچھی بات ذکر الہی ہے، لیکن اسے بھی دوام نہیں ہے۔ زبان بات کرتی بھی ہے، خاموش بھی ہو جاتی ہے۔ انسانی بدن میں صرف دل ایک ایسی مشین ہے جو شکم مادر سے چلنا شروع ہوتی ہے اور زندگی کے آخری دم تک چلتی رہتی ہے۔ انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، آرام کر رہا ہے، ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو گیا تو بھی دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے آخری دم تک، جب تک زندگی تمام نہیں ہوتی اس کی حرکت جاری ہے۔ تو ذکر دوام نصیب ہی تب ہوتا ہے جب دل ذاکر ہو جائے، پھر اس میں انقطاع نہیں آتا۔ دل کی دھڑکنوں میں اگر اللہ کی یاد بس جائے، اللہ کا نام بس جائے، تو پھر اس آیت کا مفہوم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام نے یہاں فرمایا ہے کہ ذکر قلبی کا حصول ہر مسلمان مرد اور خاتون پہ واجب ہے، اس کے بغیر اسلامی اور مسلمان جیسی زندگی کا تصور نہیں ہے، ضرورت ہے۔ لیکن مرور زمانہ نے، حوادثات زمانہ نے ہمیں حقیقتوں سے دور کر دیا ہے۔ جو بد نصیب تھے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بد نصیب رہے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ چنا وہ تو اس وقت بھی محروم رہے۔ لیکن جنہیں نور ایمان نصیب ہوا وہ بعد از انبیاء انسانیت کے انتہائی کمال پر پہنچے، یعنی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے، حضرات بھی، خواتین بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، امیر بھی، فقیر بھی، پڑھے لکھے بھی اور ایسے بھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور شرف صحابیت میں کمال یہ ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھال سے نہاں خانہ دل تک ہر ذرہ بدن ذاکر ہو گیا۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ اور مقصد حیات، آدمی کو جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیجا، زندگی انسانی کا بہت تھوڑا سا، بہت ہی تھوڑا سا حصہ، کہ شکم مادر سے لے کر لب گور تک زندگی کی کہانی ہے۔
لیکن لبے گور سے لے کر ابد الآباد زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔ برزخ میدان حشر اور بعد حشر خلود فی الجنہ، یا جو دوزخ میں بد نصیب جائیں گے خلود فی النار، یہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ لا منتہا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ نہ ختم ہونے والے حصے کے مقابلے میں 60، 50، 80، 90، 100 سال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو دم بھر کی بات ہے، اور اس دم بھر میں خلوص دل سے یہ طے کرنا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں اور مجھے یہاں سے لے کے کیا جانا ہے، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن تب یہ بڑا کام نہیں ہے جب توجہات نبوی حاصل ہوں، برکات نبوی حاصل ہوں، ورنہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوق اسے بھول کر دنیا اکٹھی کرتی رہی اور جمع کرتے کرتے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ مرور زمانہ نے بڑے حجابات پیدا کر دیے۔ وہ بڑے خوش نصیب تھے جن کے سامنے شمع نبوت فروزاں تھی۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جانثار صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، بہترین زمانے، بہترین لوگ، بہترین حالات، بہترین برکات، جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا، دوریاں بڑھتی گئیں، فاصلے بڑھتے گئے، یادیں کم ہوتی گئیں، مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہوتے گئے، اور لوگ دنیا کے حسن میں، دنیا کے شغل میں، دنیا کی لذتوں میں کھوتے چلے گئے۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کافر کی تو بات چھوڑ دو، ہم مسلمان کی بات کریں۔ دعوی اسلام رکھنے والے، کلمہ حق پڑھنے والے آج کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ بعثت عالی سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے بنی آدم سے قرآن کہتا ہے کنتم اعداء، لوگوں تم دشمن تھے، تم تو انسانیت سے آشنا نہیں تھے۔ اللہ کریم نے نور نبوت بھیج کر الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے نام سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ آج ہم اپنے حال کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ کر ہم پھر دشمن ہو گئے۔ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی، زندگی آپ کی عنایت ہے، زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے۔ آج ہم پھر دشمن ہو گئے۔ جو مزدوری کے لیے جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو اسے گولی مار دیتا ہے وہ بھی مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ مرنے والا نہیں جانتا مجھے کس نے مارا، مجھے کیوں مارا۔ مارنے والا نہیں جانتا جسے مار رہا ہوں یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ یعنی محض درندگی آ گئی۔ درندہ جس طرح نہیں پوچھتا کہ یہ دوسرا درندہ کون ہے، کس نسل سے ہے، اس کا نام کیا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑتے۔
اسی طرح اس درد دل سے دور ہو کر ہم نام کے مسلمان تو رہ گئے، آدھے مساجد میں سجدہ کرنے جاتے ہیں، دوسرے اس میں بم پھینک دیتے ہیں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں چوریاں کرتے ہیں۔ کیا ہے نا عجیب بات۔ ملک میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، روئے زمین پہ دیکھ لیں، ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات ہاتھ میں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جیب کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کے در پہ ہے۔ ہم سے چھوٹا تو کچھ نہیں، ہمارے پاس قرآن کریم بھی موجود ہے، اس کی تفاسیر بھی ہیں، ارشادات نبوی اللہ صاحب صلاۃ والسلام کا ایک ایک لفظ ذخیرہ حدیث پاک میں موجود ہے، احکام فقہ کی بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ 5 نمازیں ہمارے پاس ہیں، رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہیں، عید قربان پہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اعتکاف ہم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم درندے کیوں بن گئے؟ یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ بات کیوں نہیں آتی جو اللہ نے فرمائی الف بین قلوبکم؟ وہ الفت کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، جو ہمیں یاد نہیں آ رہی، جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، اور آپ پورے اپنے معمولات کا اور انسانی معمولات کا، مسلمانوں کے معمولات کا جائزہ لیں تو ہم سے چھوٹا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ پوری ہماری زندگی میں کسی نہ کسی حد تک ہر چیز کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اگر 10 بندے نماز نہیں پڑھتے تو 10 پڑھتے بھی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، قرآن حدیث فقہ پڑھائی جا رہی ہے، احکام دین اکثریت مسلمانوں کی جانتی ہے، ضروریات دین تو سب جانتے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ بات جو اسلام کی اساس ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ ایک دوائی کے اگر 10 اجزاء ہیں تو ان میں سے کوئی ایک جز بھی کم کر دیں تو وہ دوائی کا اثر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دواؤں کا عجیب نظام ہے، یعنی ایک دوا میں 5 چیزیں پڑتی ہیں، ان کی مقدار مقرر ہے، اس کے کھانے کی مقدار مقرر ہے، اگر اس کے مطابق کھائیں تو شفا ہوگی۔ 5 کی 4 کر دیں تو یہ نہیں کہ ایک حصہ شفا کا کم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تاثیر ہی بدل جائے گی، وہ کوئی اور کام کرے گی، ہو سکتا ہے وہ بیمار کر دے۔ اسی طرح انسانی اصلاح قلوب اور مزاج کے لیے جو نسخہ اللہ نے دیا، اس میں سے ہم نے اس کا جو سب سے اہم ترین حصہ تھا وہ ترک کر دیا، وہ نکال دیا، اور وہ تھا ذکر قلبی خفی۔ جب وہ نکل گیا تو سارا نسخہ ہی بیکار ہو گیا۔ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن قتل کرنے سے باز نہیں آتے، نمازیں پڑھ لیتے ہیں جیب کاٹنے سے باز نہیں آتے، حج کر آتے ہیں لیکن دکان پر بیٹھتے ہیں، کم تولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ وہ جو محبت تھی، الفت تھی، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اگر ہم تلاش کریں، میں نے تو بہت سوچا، آپ بھی سوچیں
میں نے تو بہت سوچا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ سنت تو بہت بڑی بات ہے، مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محبتیں، وہ الفتیں جو عالم اسلام کا خاصہ تھی وہ نہیں رہی۔ یقیناً نسخے میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ ماضی قریب میں ہم نصف صدی بھی پیچھے چلے جائیں، 1 صدی پیچھے چلے جائیں، تو ایک طریقہ کار تھا کہ علماء جب مدارس سے فارغ ہوتے تو کسی نہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ علماء کی سوانح دیکھیں، ہر عالم کی سوانح میں ہوگا کہ فلاں مدرسے سے فارغ ہوئے، فلاں بزرگ کے پاس گئے، وہاں 6 ماہ قیام کیا، 2 سال قیام کیا، اور وہاں سے خرقہ خلافت لے کر یا وہاں سے یاد الہی لے کر میدان عمل میں آئے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ مدارس تک تو بات رہی، اہل اللہ کے پاس جانا چھوٹ گیا۔ اب جہاں ہم کھڑے ہیں ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب جو مدرسے سے فارغ ہو کر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ذکر اذکار اور یہ تو سارا فضول ہے، اس کے تو قریب نہیں جانا چاہیے، تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی اب بات یہاں پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں محبت سے اگر مل بیٹھتے ہیں تو صرف وہ لوگ کتنے بھی بیکار ہوں، کتنے ناکارہ ہوں، لیکن اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر انہیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو زندگی کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھا، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہم نے اس کے لیے تلاش کی، جستجو کی، ہم میں طلب تھی، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی، طلب پیدا ہوتی ہے خبر ہونے کے بعد۔ کسی چیز کا پتہ چلے تو پھر اس کی جستجو پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں تو خبر ہی نہ تھی جستجو کی کیا بات۔ عجیب بات ہے، اس نے جب تک اس کائنات کو قائم رکھنا ہے، اس کائنات کی روح ہے ذکر الہی۔ جب کوئی ذاکر نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا حضور قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، کہنے والا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس ارض و سما، اس کائنات کی حیات ذکر الہی ہے۔ اب اس نے قائم رکھنی تھی، تو جب تک دنیا قائم ہے تب تک ذاکر بھی ہوں گے، اور ذاکر وہی ہے جو جس کا قلب ذاکر ہو، جسے ذکر دوام نصیب ہو، تب تک ایسے لوگ بھی رکھے گا۔ اب یہ اس کا کرم کہ ہمیں بھی پکڑ کر اس پر لگا دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم پہ ہوتا تو ہم محروم ہوتے، ہم پہ ہوتا تو ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی، ہم اس سے آشنا، کم از کم میں اپنے بارے یہ جانتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ ہمیں پکڑ کر اپنے ایک بندے کی خدمت میں لے گیا جس نے ہمیں بھی اس نعمت سے آشنا کر دیا۔ ہم فرشتے نہیں ہو گئے، خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر خطا دکھ دیتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہماری عبادتیں بھی اس پائے کی تو نہیں، لیکن الحمدللہ ان میں اللہ کی طلب ہے، دنیا کی نہیں۔
اور یہ محض اللہ کا یہ کرم تھا کہ اس عہد میں ایک ہستی کو یہ نعمت عطا فرمائی اور ہمیں گھیر گھار کر پکڑ کر وہاں لے گیا، اور آج بھی ہم سے اپنے حکم سے خدمت لے رہا ہے۔ ہم پر ہوتا تو شاید ہم چھوڑ چکے ہوتے۔ اس کا کرم پھر اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کم و بیش 6 ارب آبادی ہے دنیا کی، 600 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ 600 کروڑ میں سے کتنوں کو یہ نعمت نصیب ہے؟ میرے خیال میں پوری دنیا کی آبادی کا اگر اندازہ کیا جائے تو کروڑوں میں لوگ نہیں ملتے، زیادہ ہوں گے تو لاکھوں میں شاید ذاکرین روئے زمین پہ کوئی لاکھ یا اس سے بھی کم ہوں، لیکن یہ قوت عجیب ہے۔ روس میں سرخ انقلاب آیا، مساجد استبل بن گئیں، کلب بن گئے، مساجد میں بدکاری کے اڈے بن گئے، نماز پڑھنا، اذان کہنا، سلام السلام علیکم تک کہنا ممنوع قرار پایا، قرآن رکھنا جرم قرار پایا، قرآن پڑھنا جرم قرار پایا، اللہ کا نام لینا قانوناً جرم قرار پایا۔ 5 صدی بیت گئی، 72 سال بعد جب یہ طلسم ٹوٹا تو پھر درمیان سے نمازی بھی نکل آئے، ذاکر بھی نکل آئے، قرآن کے قاری بھی نکل آئے، اذانیں بھی زندہ ہو گئی۔ تو اس پر سوشلسٹوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اسے مٹا دیا جائے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اندر ہی اندر اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، جو ذاکرین تھے، ان کی وجہ سے ہم اس ملک سے اللہ کا نام مٹا نہیں سکے۔ ورنہ ایک وقت پہ روس کے ایک حکمران نے کہا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ ہیو ککڈ دا گاڈ، لیکن جب یہ کفر کا طلسم ٹوٹا تو لاکھوں لوگ اللہ اللہ کرنے والے موجود تھے، وہ سلاسل تصوف تھے، ذکر قلبی تھا، ذکر خفی تھا، جس نے دین کی گرمی وہاں قائم رکھی۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پہ ہوتا تو شاید میں اس کی تلاش میں بھی نہ نکلتا، جانتا ہی نہیں، شاید ہم سب کا حال یہی ہو۔ ہم پہ ہوتا تو شاید ہم اسے قائم نہ رکھ سکتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سلسلے میں آ کر جب ان میں طلب جہاں اور سلسلے سے بھی دنیا کمانے کی آرزو پیدا ہوئی تو اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہاں تو صرف خلوص اور للہیت چلتی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر، ہم تو قاصر ہیں کہ ایسی ہزاروں زندگیاں ملیں تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اتنی مخلوق میں سے ہمیں اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، اور اگر اس نے یہ نعمت بخشی ہے تو اس پہ اپنی بھرپور محنت کیجیے۔ اور یہ امانت ہے عامت الناس کی، لوگوں تک پہنچانا، انہیں بتانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بتانے والوں میں بھی ایک
انانیت آ جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں بتاؤں تو اگلا مان لے، تو میری اس میں نمبرداری بن جاتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر میری توہین ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اپنی نمبرداری کے لیے نہیں بتانا، اس لیے بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ امانت اولاد آدم کی ہے اور خاص کر بندے مومن کی ہے، تو ان تک بات پہنچائی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، مانیں گے تو ان پر بھی اللہ کا کرم ہوگا، ہم پر بھی اللہ کا کرم ہوگا، نہیں مانیں گے تو ہمارا بات پہنچانے کا حق ادا ہو جائے گا، ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ سو میرے بھائی، ان ساری باتوں کو سوچ کر اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر، اس اعتبار سے اس میں محنت کیجئے، اسے قائم رکھیں، اس پہ جان لگا دیں، اور ایک ایسی قوت پیدا کریں جو اس معاشرے سے ظلم کو ختم کرے، قتل و غارت گری کو ختم کرے، لوٹ مار کو ختم کرے، اور عدل کے قیام کا سبب بن جائے۔ یہ قتل و غارت گری جو ہو رہی ہے، یہ بھی مغرب کا پراپیگنڈا ہے کہ جس چیز سے اسلام نے روکا اور جس بات پہ اسلام کو ناز ہے کہ دنیا قتل و غارت سے بھری پڑی تھی، اسلام نے آ کر دلوں کو محبتوں سے بھر دیا، اور جو تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اہل مغرب اور ان کی تاریخ دیکھیے، اول و آخر قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے، بلکہ یہ تو بندوں کو زندہ جلاتے تھے، اور آج سے 1 صدی صرف، زیادہ نہیں، 1 صدی بھی پیچھے جائیں تو آپ کو مغربی ممالک میں ہوٹلوں پر انسانی گوشت ملا کرتا تھا، بندوں کو مار کر پکا کر بیچا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ آج ذرا طریقہ بدل گیا ہے، نئے طریقے آ گئے ہیں، کام آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ انہوں نے ایک جنگ لگا رکھی ہے، اور بندہ بندے کو مار رہا ہے، اور وہ الزام لگاتے ہیں اسلام پر دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا۔ اسلام جسے اپنے قیام امن پہ ناز ہے، اور جس نے روئے زمین پر امن قائم کر کے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ بعثت نبوی علیہ صلاۃ والسلام پر روئے زمین پر کیا حالت تھی، اور 23 برسوں میں کتنا بڑا انقلاب آیا، اور روئے زمین پر امن قائم ہوا اور عدل قائم ہوا۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نہیں، امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، سلامتی کا دین ہے۔ جانتے یہ بھی ہیں، دہشت گردوں کی پرورش اہل مغرب کرتے ہیں، جو دنیا سے گزر گئے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سب پر رحم کرے، لیکن حقیقتیں ہوتی ہیں، اور بندے کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات یہ کبھی مرتے نہیں، یہ نقش ہو جاتے ہیں، قیامت تک نقش رہیں گے، اور قیامت کو ہر کوئی اپنے دیکھے گا۔ آج تو سائنس بھی اس جستجو میں ہے کہ جو جملہ کسی شخص کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ فضا میں رہتا ہے، اور اب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پہلے لوگوں کے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو دوبارہ دریافت کو ایسی مشین بنائی جائے جو فضا سے ان الفاظ کو لے لے، اور جو مسلمان سکالر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں
کہ اگر کوئی ایسی مشین بن جائے جو فضا سے عہد رفتہ کے الفاظ کو لے لے تو کاش ہم ان مبارک الفاظ کو واپس لے لیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے. تو یہ جو تحقیق آج چل رہی ہے وہ یہ ہے. تو یہ نقش بر آب نہیں ہوتے، یہ پکے لکھے جاتے ہیں فضا میں. آج بے نظیر صاحبہ ظلماً قتل ہو گئی، زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، ہمیں بھی دکھ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. انسان کو عقیدہ رکھنے کا حق اللہ نے دیا ہے، کوئی زبردستی عقیدہ نہیں ٹھونک سکتا. زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور کسی کو حق نہیں کہ کسی کی جان لے لے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہماری وزیر اعظم تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں. لیکن جو سلوک ان کے ساتھ ہوا یہ تو اسلامی نہیں، غیر اسلامی ہے. اب اس پہ شکایت کیوں ہے؟ یہ تو مہذب ہونا چاہیے. وہ شرعی طریقے سے یا شرعی حکم پر یا شریعت کے مطابق کسی نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ ان کا قتل کرنا شرعاً جرم ہے. اسلام تو اس کے خلاف ہے. تو اگر اسلام کے احکام وحشیانہ ہیں تو یہ تو غیر اسلامی سلوک ہوا ان کے ساتھ. اب اس پہ شکایت کیوں ہے؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ کاش تم نے اس بات کو سمجھا ہوتا، تم نے اسلامی عدل کو رواج دیا ہوتا، تم نے لوگوں کو انصاف دیا ہوتا تو یہ غیر شرعی احتجاج پیدا نہ ہوتا اور اس کی نظر تم لوگ خود بھی نہ ہو. آج کے حکمران ایک چوہے سے زیادہ بل میں گھسے ہوئے ہیں. چوہا بھی کسی وقت بل سے نکل کر کمرے کے اس کونے سے اس کونے میں چلا جاتا ہے. حکمران کو جرت نہیں ہے کہ اپنے کمرے سے بھی ادھر سے ادھر چلا جائے، مارا جاؤ گا. کیوں مارے جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہر طرف ظلم کا راج ہے، عدل نہیں ہے. آج اسی بے نظیر کے قاتل دریافت ہو جائیں. آج اسی لیاقت باغ کے سامنے اسی جگہ جہاں انہوں نے قتل کیا ہے وہاں انہیں پھانسیاں دی جائیں یا ان کے سر تلوار سے قلم کیے جائیں. کل دوسرے کسی کو قتل کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ آگے عدل بھی ہے، انصاف بھی ہونا ہے. اور جس طرح لیاقت علی خان سے لے کر آج تک بڑے بڑے لوگ عدم پتہ ہو رہے ہیں اور فائلیں جمع ہو گئی، اسی طرح ایک فائل اور جمع ہو جائے گی تو لوگ کل پھر قتل کریں. اس لیے کہ دلوں سے وہ محبتیں چلی گئیں جو ذکر قلبی سے پیدا ہوتی تھیں. الف بین قلوبکم وہ بات نہ رہی. اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا روشنی یا اندھیرا، یا محبت یا نفرت، یا دوستی یا دشمن. کوئی کسی کا باپ نہ تھا، کوئی کسی کا بیٹا نہ تھا، کوئی کسی کا بھائی نہ تھا، کوئی کسی کی بہن، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. آج پھر معاشرہ اسی جگہ پہنچ گیا. یہاں ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک آرمی کے ریٹائرڈ افسر تھے، کپتان تھے یا کیا، پیٹرول پمپ لگایا. وہ لین دین میں باپ بیٹوں پہ جھگڑا ہوا، وہ جھگڑے میں پمپ بند ہو گیا. باپ نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ اتنا عرصہ میرا پمپ بند رہا ہے، میرا نقصان ہوا، ان بیٹوں نے میرا نقصان کیا ہے. عدالت نے غالباً ان پہ، مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ان پہ جرمانہ کر دیا. انہوں نے تاریخ لی کہ جناب ہمیں موقع دیا جائے. ہم پیسے لے کر تو عدالت میں آئے نہیں ہیں، تو عدالت نے کوئی تاریخ مقرر کر دی. اس تاریخ سے 2 دن پہلے انہوں نے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا، وہ بندوق لے کر پیچھے لگ گئے کہ ابا جی ٹھہر جاؤ، پیسے لیتے جاؤ.
بوڑھا آدمی تھا، اسے بھگا کر گرا کر اس کے دماغ پہ رکھ کر 12 بور کے فائر کیے اور مار دیے۔ تو کل پرسوں میں نے سنا ہے وہ اس قتل سے بھی بری ہو گئے، انصاف ہو گئے۔ یہ اسلام ہے۔ کنتم عادان، تم دشمن تھے، لوگ پھر دشمن بن گئے۔ کبھی بیٹے باپ کو قتل کرتے ہیں، لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے، باپ تو نہیں ہوتا۔ دشمن بھائی تو نہیں ہوتا، دشمن تو بھائیوں میں بھی دشمنی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بیٹے باپ کو مار رہے ہیں، باپ بیٹوں کو مار رہے ہیں۔ اس سب کا علاج ذکر قلبی ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو، نہ سمجھے تو اس دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں، آگے جو بھگتنا پڑے گا اللہ اس سے معاف رکھے، وہ اور مشکل ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ ساری کہانی آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے اس احسان کا احساس کیجئے کہ نہ ہماری شکل اچھی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دولت اچھی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی علم اچھا ہے، نہ عمل اچھا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہمیں ذکر قلبی پہ لگا دیے، تو اس کا شکر کرتے ہوئے اسے پوری محنت اور استقامت سے جاری رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا مقام یہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ ذکر قلبی خفی نصیب ہو جائے۔ ایسے آگے کی باتیں چھوڑ دو، اس ایک بات کو پکا کر۔ یہ بھی اوہام ہے جی فلاں کو یہ مرتبہ مل گیا اور فلاں کا یہ مرتبہ اور فلاں کا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حشر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کا کیا مرا۔ قبر میں جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کس کے دامن میں کتنی دولت ہے۔ یہاں ایک بات کو پکا کر لو کہ کوئی دم اللہ کے نام کے بغیر نہ جائے، کوئی دھڑکن دل کی یاد الہی سے خالی نہ ہو، کوئی لمحہ قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ ہو۔ اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا، ہم تو اس قابل نہ تھے۔ اور کوشش کریں کہ یہ نعمت عام ہو، اسی سے احیاء اسلام ہوگا، اسی سے قیام عدل ہوگا، اسی سے قیام امن ہوگا، اور اسی سے امید خیر کی جا سکتی ہے۔ جن بھائیوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں، ان کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے کہ جب اسے آپ عام کرتے ہیں تو دوسرا قبول کرے نہ کرے، آپ کو خود استقامت ضرور نصیب ہو جائے۔ ایک طرف فائدہ ضرور ہوتا ہے، دونوں کو ہو تو نور علی نور، لیکن اگلا قبول نہ بھی کرے تو دعوت دینے والے کو دعوت کے بدلے اللہ کریم استقامت عطا کر دے۔ تو یہ ایک گھونٹ جو ہے اس کی لذت ختم نہیں ہوتی، آگے کی باتیں تو آگے جا کر کریں گے۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہاں دیکھیں گے کون غوث بنا تھا، کون قطب بنا تھا، کون کیا ہوا تھا، کس کو مراقبات عالم امر میں نصیب ہوئے تھے، اور کون عرشوں میں رہ گیا، اور کون سالک المجذوب تھا۔ یہ حقیقت میں پتہ چلے گا جب قبر میں داخل ہوں گے۔ ہم نے قبر میں بھی حالات کو بدلتے دیکھا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وقت دفن وہ مراقبات ان کے نہیں تھے جو بعد دفن انہیں نصیب ہو۔
اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے جن کے مراقبات بڑے تھے دفن ہونے سے پہلے، جب دفن ہوئے تو تھوڑے رہ گئے۔ تو کوئی چیز دکان میں رکھی رہتی ہے، صحیح وزن تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس پہ ترازو پہ تولی جاتی۔ ترازو قبر ہے، یہاں کے سارے دعوے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس مجھے اللہ کی یاد ہمیشہ نصیب رہے، یہ سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اس پہ قائم کر لو اپنے آپ کو، اس پہ جم جاؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اتنی مخلوق میں سے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی تو وہ قادر ہے، اس کو تو قائم رکھے گا، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، ہم نے تو ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ ہمیں قائم رکھے، اسی پر موت دے تو ہمیں جانا تو ہے، پھر کوئی اور ہوگا، چھوڑ دیں گے تو کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کسی اور کو اپنے عشق میں مبتلا کر دے۔ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ۔ تو اللہ کریم یہ نعمت نصیب فرمائے، اس پہ محنت کرو، سارے دکھوں کا علاج اس میں ہے۔ آج ہمیں سب سے پہلے قیام امن کی ضرورت ہے۔ قیام امن عدل سے ہوتا ہے، عدل کی ضرورت ہو۔ زندگی کے حقوق ہر فرد تک پہنچنے چاہیے، زندگی کے حقوق تو کافر کے بھی حق، اس کے جان مال کا تحفظ، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے خاندان کی صحت، یہ سب کچھ اسلامی حکومت کے ذمے ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سوائے ظلم کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس تاریکی، اس ظلمت اور اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی زندگی میں ثابت کرو کہ دین پر عمل کر کے بندہ خوشحال رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ جہاں کام کرتے ہو پوری دیانتداری سے کرو، پوری محنت سے کرو، ذکر الہی کو کبھی چھوڑو نہیں، چھوٹنے نہ دو، اس پہ قائم رہو، خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیشہ اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی یاد پہ موت دے، اور اپنے بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔